بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے سے ہم حکمرانوں کو اور قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اب غلے اور خوراک کا قحط پیدا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ کووڈ کے بعد جو پوری دنیا کا نظام تباہ کرنا ہے، آبادیاں کم کرنی ہیں، اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ خوراک کے ذخائر بھی تباہ کرنے ہیں، زراعت کو بھی تباہ کرنا ہے، اور سپلائی چین جو ایک جگہ سے دوسری جگہ خوراک پہنچانے کے رسد کے طریقے ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ آپ نے خاص طور پر یوکرین کی جنگ کے بعد دیکھا کہ دنیا کے درجنوں ممالک میں گندم کی قلت ہو گئی، کیونکہ روس اور یوکرین سے گندم پوری دنیا میں جایا کرتی تھی۔ پاکستان میں خود سیلاب آئے ہیں، ہماری اپنی خوراک کا نظام بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اور پورے پاکستان میں جو خوراک کی قیمتیں ہیں وہ آسمان پر جا رہی ہیں، اور ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ باہر کے ملکوں سے خوراک مہنگی امپورٹ کریں۔ تو آج ہم ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ کی بات کریں گے، ایک ایسا پروجیکٹ جو پورے پاکستان کی خوراک کے مسائل بھی حل کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں دہشت گردی کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ یعنی کمال ہے کہ اللہ نے ہم کو اس قدر وسائل دیے، ہم نے اتنے امپورٹنٹ پروجیکٹ پہ کام شروع کیا۔ آج جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو شاید کل جنرل مشرف کی برسی ہے، ان کا تدفین ہے، ان کو دفن کیا جائے گا۔ جو جنرل مشرف نے، لوگ بہت سیاسی اختلاف کرتے ہیں، یقیناً ان سے بہت سیاسی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے حیرت انگیز کام جنرل مشرف کے ہاتھوں اللہ نے کروائے، خاص طور پر بلوچستان میں۔ یہ جو کوسٹل ہائی وے ہے جو کراچی سے لے کے گوادر تک جاتی ہے، یہ بنائی گئی۔ اور ایک دوسرا اہم ترین پروجیکٹ جو آنے والے وقتوں میں پاکستان کی تقدیر تبدیل کر دے گا وہ کچھی کینال ہے۔ آپ 90% پاکستانیوں نے تو شاید اس کا نام بھی نہیں سنا ہوا۔ یہ ایک نہر ہے جو جنرل مشرف نے اس کو کھدوانا شروع کیا تھا، اور یہ تونسا بیراج سے نکلتی ہے اور بلوچستان میں اندر ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد اور سارے علاقوں تک جاتی ہے۔ یہ کوئی 400 کلومیٹر کی، 450 کلومیٹر کی ایک نہر ہے، اور پاکستانی قوم اس پروجیکٹ کو جانتی ہی نہیں ہے۔ یہ نہر اب مکمل ہو چکی ہے، 20 سال لگے اس کو مکمل ہونے میں، بیچ میں سالوں اس پر کام بند رہا، اور دھیما دھیما کر کے کسی گورنمنٹ کی پرائرٹی ہی نہیں تھی بیچ میں مشرف کے جانے کے بعد کہ اس پروجیکٹ کو جلدی مکمل کرواتے۔ 20 سال لگ گئے اس کام کو جو 3 سال میں ہو جانا چاہیے تھا، اور اب آہستہ آہستہ کسی نے کام اس پہ کروا کے کسی حد تک یہ ایک نہر بن گئی ہے، اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی چھوڑا جا رہا ہے جسٹ فور ایکسپیریمنٹل پرپزز۔ تھوڑا سا اس نہر کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں۔ یہ نہر جیسے کہا کہ 400 کلومیٹر تقریباً لمبی ہے، تونسا بیراج ساؤتھ پنجاب سے شروع ہوتی ہے اور ڈیرہ بگٹی سے ہوتی ہوئی نصیر آباد اور سارے اندر کے علاقوں تک جاتی ہے۔ یہ کوئی لاکھوں ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اتنا بڑا علاقہ اس سے سیراب ہو سکتا ہے کہ پورے صوبہ خیبر اور سندھ کی جو زرعی جگہ ہے، زرعی کھیت ہیں یا زرعی زمین جو ہے، اس سے زیادہ علاقہ صرف اس ایک نہر سے سیراب ہو رہا ہے۔ اور یہ مین نہر بن چکی ہے، لیکن ظاہر ہے صرف مین نہر کافی نہیں ہوتا، آپ کو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اور نہریں نکالنی پڑتی ہیں جو علاقوں میں اندر تک جائیں۔ کچھ وہ بھی بن چکی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو مزید چھوٹی چھوٹی اس کے اندر رگیں اور نسیں نکالنی پڑتی ہیں کہ جو کسانوں کے کھیتوں تک اور ان کے گاؤں دیہات وغیرہ تک وہ پانی لے کے پہنچے۔ ابھی بھی جب وہ نظام نہیں بنا ہوا تو لوگ پمپ کے ذریعے پائپ ڈال کے اس نہر میں سے پانی نکال رہے ہیں، اور ان علاقوں میں اتنی شاندار زراعت ہو رہی ہے، اتنی شاندار خوراک اگائی جا رہی ہے کہ باقی پاکستان اور پنجاب اور سرحد اور سندھ کے علاقوں میں جو پر ایکڑ پروڈیوس ہے اس سے دگنی بلوچستان کے ان علاقوں میں پروڈیوس ہو رہی ہے، چونکہ ہزاروں سال سے یہاں زمین کاشت ہی نہیں کی گئی، ورجن لینڈ ہے بالکل۔ اب اس کو پانی مل گیا ہے، پانی ملا تو وہ ایسے اس میں فرٹیلائزر نہیں ڈالا کسی نے، اس کو خراب نہیں کیا کسی نے، اس پہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کراپس نہیں لگائی گئی اس سے پہلے کبھی، اس پر کبھی مونسینٹو کا زہر نہیں ڈالا گیا، تو قدرتی آرگینک زمین ہے وہ، اور اس قدر شاندار وہاں پھل اور سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، گاؤں کے لوکل لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جس کو ہائیسٹ پرائرٹی کے اوپر پاکستان گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے۔ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اگلے 6 ماہ میں، 8 ماہ میں، 1 سال کے اندر اندر پوری طرح یہ آپریشنل ہو جائے۔ اس علاقے کے لاکھوں ہزاروں جو بلوچ ٹرائبز ہیں خاص طور پر، یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے آپ کو بلوچستان لبریشن آرمی کے لیے را مٹیریل ملتا ہے، فٹ سولجرز ملتے ہیں، یہ دہشت گرد سارے انہی علاقوں کے لوگ ہیں۔ آپ کو ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں بغاوتیں جو ہیں وہ اسی بگٹی اور مینگل ایریا اور مری ایریا سے ہوتی رہی ہیں۔
اب یہاں کے قبائل کو اگر آپ زراعت دے دیں گے، پانی دے دیں گے، ایگریکلچر دے دیں گے، ان کو خوشحال کر دیں گے، تو خود بخود آپ بلوچستان لبریشن آرمی کی دہشت گردی سے جو ریکروٹس ہیں، جو وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نصیب نہیں ہے، پاکستان کی ریاست نے ہمیں کچھ نہیں دیا، وہ سب وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس پروجیکٹ کو جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ کیونکہ بڑے بڑے نواب اور وڈیرے جو علاقے کے بیٹھے ہوئے وہ اپنے عوام کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، اسی لیے صدیوں سے انہوں نے نہ اس پہلے کے بھی اپنے غریب عوام کی ویلفیئر کا کوئی کام کیا، نہ اس نہل کو وہ چلنے دینا چاہتے ہیں۔ یہ نہر اگر چل گئی تو غریب لوگ جو اس علاقے کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ان کو کھیتی باڑی مل جائے گی، ان کو جانوروں کے لیے چارہ مل جائے گا، اور اس سے زیادہ وہ چاہتے بھی نہیں ہیں۔ ان کو وہاں پہ اچھی خوراک، اپنی عزت، رہائش اپنی مل جائے، سڑکیں آلریڈی بن چکی ہیں ان علاقوں میں، لہٰذا وہ اپنی پروڈیوس کو منڈیوں تک آرام سے لے کر آ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا وہاں پہ ایجوکیشن، ہیلتھ بعد میں آپ ساتھ ساتھ ایڈ کرتے چلے جائیں، جو ہو رہا ہے کسی حد تک، مگر اصل چیز یہ تھا کہ ان کے پاس سورس آف انکم نہیں تھا۔ جس طرح آرمی نے یہ کام، اگین مشرف کے دور میں یہ پروجیکٹ شروع ہوئے تھے کہ پنجگور میں اس تربت میں اس طرف بہت کھجور ہوا کرتی تھی، مگر وہ کھجور جانور کھاتے تھے، لہٰذا کہ ان کو منڈی تک لانے کے لیے سڑکیں ہی نہیں تھیں، تو مشرف نے پھر یہ کوسٹل ہائی وے بنوائی تھی، اور اب وہاں پہ ان علاقوں میں کئی فوڈ ڈیٹ پروسیسنگ پلانٹس بنایا جا رہی ہیں، کھجور کو لے کے صاف کر کے دھو کے، جس طرح سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں کھجوریں پیک ہوتی ہیں، اس طرح یہ پروسیس شروع ہو گیا، اور یہ لاکھوں ٹن، یعنی ہزاروں لاکھوں ٹن کھجوریں جو ہیں وہ آپ پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، پاکستان میں جاری کام شروع ہو چکا ہے اس کے اوپر۔ آپ کو یہ کام کرنا ہے، بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف ملٹری آپریشنز انٹیلیجنس بیسڈ وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ کو بلوچستان کے اندر خوشحالی لانے کے لیے وہ پروجیکٹس جو بنے ہوئے رکھیں، جو تیار رکھیں، ان کو بھی ہم استعمال نہیں کر رہے اس وقت۔ پورے پاکستان کی خوراک کی کمی دور ہو جائے گی اگر کچھی کینال سے آپ بلوچستان میں زراعت شروع کروا دیں۔ اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں چین میں، وہ ایکچولی کرتے ہیں کہ اپنی چینی آرمی کو، جب وہ جنگ نہیں کر رہی ہوتی تو چین آرمی کو دیتے ہیں بڑے بڑے کئی ہزار ایکڑ دیتے ہیں کہ یہاں ایگریکلچر کرو، اور وہ جو خوراک اگائی جاتی ہے وہ پھر پورا چین استعمال کرتا ہے۔ بڑے بڑے انہوں نے کارپوریٹ فارمز بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ ہم کو یہ زمینیں جو ہیں، جو کہ بالکل ورجن لینڈز ہیں کچھی کنال کے آس پاس، یہ پاکستانیوں کو دینی ہے، چین کے حوالے نہ کر دیں، یو اے ای کے حوالے نہ کر دیں، باہر کے ملکوں کو نہ دے دیں کہ وہ ساری زمین ہمارے اور پانی استعمال کر کے خوراک اٹھا کے باہر لے جائے۔ ہم کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، اس وقت پوری دنیا میں قحط آیا ہوا ہے، لہذا سمجھداری کے ساتھ آپ لوگوں کو انوائٹ کریں۔ پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین، اربوں کروڑ پتی، ارب پتی لوگ پاکستان میں موجود ہیں، ان کو انوائٹ کریں کہ آؤ اس زراعت میں پیسہ لگاؤ، ہم تمہیں فارم دیتے ہیں، تم 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے پٹے پہ کرائے پہ لے کر اس کو استعمال کرو۔ پاکستان میں اربوں ڈالر لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ گھروں کے اندر لوگوں کے جو ڈالرز پڑے ہوئے ہیں وہ 20، 25، 30 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ افغانستان کے اتنے افغانی آئے ہوئے ہیں پاکستان میں جو خربوں ڈالر، خربوں تو نہیں شاید اربوں ڈالر لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں کیش نہیں کرا سکتے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کا رول ایسا بنایا ہوا ہے آپ نے کہ جی کوئی آپ ڈالر کیش کرتے ہیں تو آپ کے پورے خاندان کا شجرہ مانگتے ہیں، لوگ خوف کے مارے کیش ہی نہیں کراتے۔ یعنی ہم سے لوگوں نے رابطہ کیا، امیجن کریں ہماری ٹیم سے افغانیوں نے کہ جی ہمارے پاس 1 لاکھ ڈالر آپ کیش کروا دیں، مارکیٹ میں ڈالر 250 کا ہے، آپ ہمیں 175 کے حساب سے پے کر دیں، باقی بے شک خود رکھ لیں، لیکن ہمیں 1 لاکھ ڈالر کیش کرا دیں۔ جسٹ امیجن، لوگ ڈالر جیب میں رکھ کے پھر رہے ہیں اور بینک کیش نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے تفتیش کرتے ہیں کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں۔ یہ جان بوجھ کے اسٹیٹ بینک کی پالیسی جو بنائی گئی، تو ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے کہ ملک میں ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم امپورٹ نہیں کر سکتے خوراک، اپنی خوراک ختم ہو رہی ہے ملک کے اندر، سیلاب آ گیا، کیسے اگائیں گے؟ یہ سارا فساد کم از کم آپ ختم کر سکتے ہیں اگر پاکستان خوراک میں خود کفیل ہو۔ کچھی کینال از دا پروجیکٹ۔ ہم پاکستان آرمی سے بھی کہیں گے اس پر سیریسلی کام کریں۔ پوری پاکستان کے جو جن کے پاس پیسہ ہے، جو صرف سارا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں پلاٹ بنانے میں، پلازا بنانے میں، دیکھو جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہاؤسنگ اسکیم بنا رہا ہے یا پلازے بنا رہا ہے۔ دس از ویئر یو نیڈ ٹو انویسٹ ایگریکلچر، اور یہ ہماری ایگریکلچر ہے، جیسے کہا چینیا کو نہیں دے دینا، یو اے ای کو نہیں دے دینا، اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اس پہ فرٹیلائزر نہیں استعمال کرو، نیچرل زمین میں اتنے منرلز ہیں کہ بڑی شاندار فصلیں دیتے ہیں وہاں پہ۔ کچھی کینال کے پروجیکٹ کو ڈیولپ کریں، تیار ہے بالکل، پانی چھوڑا جا چکا ہے اس کے اندر، اس میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف انفراسٹرکچر اور پلاننگ کی کمی ہے۔ وہاں پہ آپ اس سارے علاقے کے لوگوں کو، گاؤں والوں کو سٹیک ہولڈر بنائیے، ان کو پانی تک پہنچائیے، ان سے کہیں فصلیں لگاؤ اپنی۔ بلوچستان میں دہشت گردی 90% ختم ہو جائے گی کہ جو ریکروٹ اور را فٹ سولجرز ہیں جو اس علاقوں سے جاتے ہیں دہشت گردی میں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، ان کو فرسٹریٹ کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا کہ ریاست پاکستان تمہیں لوٹ کے کھا گئی، تمہیں کچھ نہیں دیا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور یہ صرف ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔
अब बात हम कर ही रहे हैं तो आपको बताते हैं एक और भी। और दूसरा प्रोजेक्ट थर के कोयला। थर का कोयला, अल्लाह ने दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का जखीरा आपको पाकिस्तान में दिया है, थर को दिया। वहां से हम बिजली तो बना रहे हैं थोड़ी सी, लेकिन असल खजाना जो वहां पे है, जो पाकिस्तान में जरदारी की हुकूमत काम नहीं चलने दे रही, वो ये कि इस कोयले से डीजल बनाया जा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं इस इलाके में काम करने के लिए, प्रोजेक्ट लगाने के लिए। जरदारी हुकूमत काम नहीं करने दे रही, खरबों अरबों रुपया रिश्वत मांगते हैं। इन्होंने बदमाशी मचाई हुई है, समझा हुआ है बाप का माल है ये पूरा पाकिस्तान इनका, जब तक इनको हिस्सा ना दिया जाए ये पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे। पूरे पाकिस्तान की जरूरत का डीजल, आपको एक टेडी पाई का डीजल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप थर के कोयले से बना सकते हैं। जस्ट इमेजिन, हम इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है हमारा डीजल का। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जरदारी के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट लगने ही नहीं दे रही। इस प्रोजेक्ट को आर्मी को एक जंगी बुनियादों पर बिल्ड करना है। जैसे कहा, आपका डीजल फ्री हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में, आपकी एग्रीकल्चर सिर्फ कच्ची केनाल से आ जाएगी, बाकी जमीनें जो पैदा कर रही हैं करती रही, निजाम चल रहा है। ये नए प्रोजेक्ट है। और ये अभी तो हम रेकोडिक के सोने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में लिथियम कितना निकला है, उतना लिथियम जितना अफगानिस्तान में शायद एस्टिमेट्स हैं कि इतना ही बड़ी बड़ी लिथियम माइंस यहां पर हैं। पाकिस्तानी रियासत को पता ही नहीं है किस तरह उसके खजाने चोरी करके ये लोग बाहर ले जा रहे हैं। चाइनीज सीपेक के नाम पर जो आए हैं, पूरे पाकिस्तान में जो सड़कें बना रहे हैं और खुदाई कर रहे हैं, ये मिनरल्स भी निकाल रहे हैं साथ साथ, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मानसेरा के अंदर इन्होंने ग्रीन ऑनेक्स और ब्लैक ऑनेक्स रेयर है दुनिया में कहीं पे, पूरे मानसेरा के पहाड़ उखाड़ के ले गए ये सारे, और उस ऑनेक्स निकाल निकाल के ये मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं। हजारों की तादाद में बलूचिस्तान से ट्रक मिनरल्स के रॉ मटेरियल थ्रू आउट रिश्वत की लाइन है। सरदार निकालता है अपनी जमीन से रिश्वत, वो ट्रक जाते हैं थ्रू आउट कस्टम से रिश्वत होकर एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं, रियासत पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता उसमें से। और क्या क्या खजाने हमारे बाहर जा रहे हैं। ये सब कुछ अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें दिया, मैनेज किया जा सकता है कि मजबूत मरकजी हुकूमत हो हमारे पास। जो कि ज़ाहिर है हमारे पास जो इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, अस्तगफुरुल्लाह, वो एक मुझे इश्तिहार याद आ, किसी ने मीम बनाया हुआ था कि एक गुंडा बदमाश लोगों को तंग करता है, फिर कोई पूछता तेरा नाम क्या है तो कहता है लोगों से कहना साका कंजर आया ऐसा। तो ये एक्चुअली इस वक्त हमारे साके कंजर जो बैठे हुए हैं ना ऊपर, ये पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे, इनके इंटरेस्ट में ही नहीं है। ना जरदारी चलने देगा कि कोयले से हम डीजल बना सकें, ना बलूचिस्तान के सरदार जो हैं ये सारे जो हर वक्त, जिनको हर वक्त ये दहशत मुल्क को धमकी देते रहते हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, ना वो कच्ची केनाल चलने देंगे, ना वो मिनरल्स और रिसोर्सेज डिपॉजिट ये सब कुछ पाकिस्तान की रियासत के पास आने देंगे। इन्होंने सिर्फ हड़प करके दुबई में प्लाजे बनाने। यहां सख्ती करनी पड़ेगी, सख्त डंडा देना पड़ेगा, 50-100 लोगों के सर काटने पड़ेंगे, फांसियां देनी पड़ेंगी, तब जाके रियासत पाकिस्तान इन खजानों को पाकिस्तान की आवाम के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। इतने खजाने हैं पाकिस्तान में। अब सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान में हीरे जवाहरात के जो ज़खायर है, अगर प्रॉपरली माइनिंग और उनकी कटिंग सेंटर्स बना दिए जाए तो आप जेन्युइनली जेम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अरबों डॉलर की, जो पाकिस्तान के वसाइल और रिसोर्सेज पूरे। कभी हम $50 मिलियन, कभी $10 मिलियन का भी जेम्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो हो रहे हैं वो प्राइवेट लोगों की जेबों में जा रहे हैं। इंडिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है डायमंड कटिंग की, जेम स्टोन्स कटिंग की, वो सिर्फ दुनिया से लेकर आते हैं, निकालते भी हैं, कटिंग भी करते हैं, और पॉलिश करके फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और कमाते हैं। सब कुछ अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया हुआ। सो रिकोडिक का, जैसे हमने कहा, $500 अरब का सोना और कॉपर वहां रखा हुआ, $500 अरब का, जस्ट इमेजिन। और हमने इसको $10 अरब का जुर्माना बचाने के चक्कर में उठा के यहूदियों को दे दिया कि 50% तुम ले जाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट सब कैंसिल हो जाएंगे, ऐसी की तैसी बैरक गोल्ड की कुछ नहीं मिलने वाला उसको इंशाल्लाह। अभी वो उठा के नहीं लेके गए, अभी सर्वे कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा हमें। तो बहरहाल, तो जो बात वही हो रही थी, स्टार्ट हुई कच्ची कैनाल से और थर के कोयले से। इन दो प्रोजेक्ट्स को आर्मी को वॉर फुटिंग पर लेना पड़ेगा। आर्मी इसलिए कह रहा हूं कि बाकी सिविल गवर्नमेंट करेगी नहीं, जरदारी की हुकूमत करने नहीं दे रही, बलूचिस्तान के सरदार करने नहीं दे रहे। इन दोनों को बुलडोज करके अगर आप इस प्रोजेक्ट को ऑन कर दें तो हमारा डीजल भी फ्री है, हमारी खुराक भी फ्री हो जाएगी। अल्लाह ने पाकिस्तान को जो तोहफे दिए हैं, अब वक्त है कि इनको हलाल तरीके से हलाल लोग इस्तेमाल करें। हरामियों के हाथ से अब इनको लेना पड़ेगा। पाकिस्तान